خواتین و حضرات، عزاداران اہل بیت، 1443 آپ پہنچا ہے۔ 40 دن ایک دفعہ پھر مکمل ہو گئے ہیں شہادت عظمیٰ کو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، کیونکہ میں ایک انتہائی غریب ہیکر اور زمین بوس انسان ہوں، اپنے والدین کی دعاؤں پہ چلتا رہتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو مسلمانوں کا گلا کاٹتے ہیں، مسلمانوں کو ہزیمت دیتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے کہ میں شیعہ مسلمان ہوں، یا میں سنی مسلمان ہوں، یا میں سلفی مسلمان ہوں، یا میں وہابی مسلمان ہوں۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی یا خاتون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں 1443 یا کوئی بھی 40 ہو کسی بھی سال کا، اس پہ مجھ جیسے حقیر آدمی کا یہی کہنا مناسب ہے کہ جناب سید الشہداء جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ جو عظیم قربانی انہوں نے دی ہے، اس کو ہم ذرا پرسپیکٹو میں ڈال لیتے ہیں۔ 40 دن ہو گئے، ایک صحابی رسول جو کہ نابینا تھے، تاریخ یہ لکھتی ہے، میں نہیں لکھ رہا، وہ پہنچے کربلا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امام حسین کی وہ اولاد جو کہ مسلمانوں نے ہی قید کی تھی، وہ جناب زین العابدین، امامہ زینب اور دیگر حضرات قبروں پہ پہنچے تاکہ دکھ کر سکیں، عزاداری کر سکیں۔ تو بات کہاں پہنچتی؟ بات یہاں پہنچتی ہے کہ آپ 40 کو ایک حزن اور غم کے سما میں دیکھ لیں، یا آپ 40 کو غم اور حزن کے سما میں دیکھنے کے علاوہ تاریخ کے کچھ اسباق ہیں جو کہ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ پہلا، میرے خیال میں جو کہ بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ہے کہ امامہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، مسلم خواتین اس کو دیکھیں۔ کیا یہ ایک اچھا کردار نہیں ہے اسلامک فیمنزم کے حوالے سے؟ میں صرف سوال چھوڑ جا رہا ہوں۔ پھر اگر آپ نے غم کو دیکھنا ہے تو آپ امام زین العابدین کا وہ واقعہ ضرور دیکھ لیجئے، جہاں پہ وہ جب بھی ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا کربلا کے بعد میں، جب تک وہ حیات رہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے ان کا غلام تھا یعقوب، اس کا نام تھا۔ تو یعقوب نے ان سے پوچھا کہ جناب امام، آپ پانی کو دیکھ کے کیوں عالم غم میں چلے جاتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، یار میں کیوں نہ جاؤں، اس کی خاطر میرے گھر والے، میرے والد محترم اور میرے خاندان کے جوانوں کو ذبح کیا گیا ہے، تو میں غم تو کروں گا۔ اب آپ اس کو حزن میں دیکھ لیں، یا جیسے میں نے امامہ زینب کی ہمت کی چھوٹی سی بات پر سوال ریز کیا، اس میں دیکھ لیں، یا آپ اس میں دیکھ لیں اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں کربلا کیوں بابا کی گئی۔ میں آپ کے سامنے یہی بات کروں گا، آپ اس کو جس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں آج 1443 میں دیکھ لیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اس میں سے بیسک کور پرنسپل، کور لیسن کیا ہے؟ کور لیسن یہ ہے کہ جناب امام نے ایک ظالم، مشرک اور نام کا مسلمان لیکن غیر مسلم حاکم کے سامنے خروج کیا، اور یہ سبق چھوڑا کہ ظلم کو نہ تو برداشت کرنا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے بڑے گریسفلی، اور ظلم کا آخری دم تک مقابلہ کرنا۔ تو امام کا لیسن ایک جو بڑا ہے وہ یہ ہے۔ آخر میں جو دوسری بہت سی باتیں ہیں کربلا سے جو نکلتی ہیں، جیسے عزت لکھنوی نے وہ مشہور مرثیہ کہا کہ کربلا ایک آفتاب ہے اور اس کی بہت سی کرنیں، بہت سی خوبصورت چیزیں جو اس سے نکل رہی ہیں، یہ آپ کی مرضی کہ آپ کیا چیز لینا چاہتے ہیں۔ بٹ فائنلی میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کربلا کو آپ ایک موومنٹ تصور کریں۔ آپ شیعہ، سنی، وہابی، سلفی ضرور رہیں، لیکن کربلا کو آپ اس ڈیبیٹ میں سے نکال کے دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آج کے دن ہمیں سوچنی چاہیے۔ تو عارفہ سیدہ زہرا ہماری استاد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، کراچی سے آپریٹ کرتے ہیں، ان کی خوبصورت بات پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لمبی تقریر کرنے کا ٹائم بھی نہیں اور موقع بھی نہیں ہے، سوچنے کا موقع ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا محترمہ سیدہ
کربلا میں سے کیا ہم اخذ کریں؟ آپ نے فرمایا کربلا یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھی اخلاقی زندگی گزاریں. تو میں اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا نہیں ہوں سوائے اس کے کہ والد صاحب کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں. لکھتا تھا ایک فرشتہ خطاب امام کو. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے خطبات ہیں جو امام نے دیے ہیں شہادت سے پہلے. تو والد صاحب نے کہا ہے لکھتا تھا ایک فرشتہ خطاب امام کو، دیکھا تو صرف سورہ رحمہ لکھا گیا. یعنی کہ جو امام کے خطاب ہیں، جو ان کے خطبات ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو ان میں سے سورہ رحمان جو قرآن کی ایک کلیدی صورت ہے آپ کو اس میں نظر آئے گی. اور میں پھر یہی آپ سے گزارش کروں گا آخر میں کہ اللہ کا شکر ہے مجھ پہ، مجھ ایکر پہ، مجھ کم ضرب پہ سب شکر خدایا کہ آزادار حسینی ہم. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگلے سال کیا پتا زندگی ہو، پھر یہی ٹائم آئے گا، پھر 10 دن آئیں گے محرم کے، عاشورہ آئے گا اور پھر اربعین آئے گا، کیا پتا پھر میں آپ کے سامنے پیش ہوں. لیکن تب تک یہی میسج، میں ایک ہی کنسسٹنٹ میسج as they say in English, I want to drive home that message, and the message is جناب رسول، اللہ آپ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کربلائی اولاد اور ان کے اصحاب کرام کی چھتری تلے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.